السلام علیکم ناظرین، آج کی اس عجیب و غریب ویڈیو میں آپ جانیں گے زرافہ خواتین کے بارے میں۔ ان کی گردنیں زرافہ جانور کی طرح لمبی کیوں ہوتی ہیں، اور آپ جانیں گے ایسی خواتین کے بارے میں جو صرف خوبصورت نظر آنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو کاٹ کر ان میں پلیٹس کیوں ڈلواتی ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو یقیناً حیران کر دے گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل فیکٹ لسٹ۔ ناظرین، جنوب مغربی ایتھوپیا میں بہت سارے قبائل بستے ہیں۔ ان قبائل میں سے ایک مرسی قبیلہ بھی آباد ہے، جس کی خواتین زیادہ خوبصورت، پرکشش اور فیشن پسند نظر آنے کے لیے اپنے ہونٹوں کے درمیان پلیٹیں پہنتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہونٹ میں پلیٹ پہننے سے ان کے بدن میں ایک خاص تبدیلی آتی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت نظر آنے کے لیے مٹی یا لکڑی کی پلیٹ کو نیچے والے ہونٹ میں ایک سوراخ کی صورت میں داخل کرتی ہیں۔ وہ اصل میں اپنے نیچے والے ہونٹ کی سائڈز کو چھوڑ کر نیچے والے حصے کو الگ کر لیتے ہیں۔ خوبصورت نظر آنے کے اس عمل سے لڑکیوں کو شدید درد اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہونٹوں پر لگائے گئے کٹس کی وجہ سے ان کو کھانے پینے اور بات کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ناظرین، بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس دردناک عمل کے کچھ مہینوں بعد جب ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان کے نیچے والے ہونٹ میں ایک پلیٹ کی جگہ بنانے کے لیے ہونٹوں کی کھچائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ ہونٹ اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ اس کے اندر ایک مکمل پلیٹ سما سکے۔ ناظرین، کھینچنے کا یہ عمل عام طور پر پورا ہونے میں کئی مہینوں کا وقت لگتا ہے۔ مرسی قبیلے کی خواتین کا ماننا ہے کہ ان کے ہونٹ جتنے بڑے ہوں گے اتنا ہی اس عورت کو دلکش تصور کیا جاتا ہے۔ مرسی قبیلے کی خواتین اپنے اس ہنر کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کے لیے نہایت مہنگی پلیٹیں تیار کرتی ہیں، اور ان پلیٹوں کو طرح طرح سے سجایا بھی جاتا ہے، جس کے بعد مرسی قبیلے کی خواتین ان پلیٹوں کو اپنے ہونٹوں کے اندر سجا کر قبیلے کے مردوں کے ساتھ ملاپ یعنی صحبت کرتی ہیں۔ ناظرین، اس سارے عمل کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہیں شادی کے لیے اپنی طرف راغب کر سکے۔ مرسی قبیلے کا یہ رواج ہر جوان لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو لڑکیاں بلوغت کے بعد یہ رسم پوری نہیں کرتی وہ شادی کے اہل نہیں ہوتی، اور ہر وہ لڑکی جو اس رسم سے انکار کرتی ہے اسے نہایت سست سمجھا جاتا ہے، اور اسے اپنے مستقبل کی ماں اور شوہر سے ناروا سلوک یا پھر مار پیٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ناظرین، تھائی لینڈ کے شمالی صوبوں میں زرافہ خواتین بھی موجود ہیں جو اپنی گردنوں میں ایک مخصوص قسم کی سونے کی کنڈلی دار انگوٹھی پہنے ہوئے اپنی الگ پہچان بنائے نظر آتی ہیں۔ کیان قبیلے کی یہ خواتین اپنی لمبی گردن کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں میں زرافہ خواتین کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہ زرافہ خواتین قدرتی طور پر ایسے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اس رواج کی ابتدا کب سے ہوئی اس کی کوئی روشن مثال تو واضح نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کیان قبیلے کے پاس مختلف وضاحتیں موجود ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے کا مقصد دشمن قبائل سے کیان خواتین کو ان کی غلامی سے روکنے کا ذریعہ ہے، اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہ کیان خواتین کی جنسی کشش کو بڑھانے کے لیے کوششوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ بالکل بھی پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے ان سب لوگوں کی مختلف وضاحتیں موجود ہیں، لیکن ہمارے انٹرنیٹ پر کی گئی ریسرچ کے مطابق یہ سونے کی کنڈلی نما انگوٹھی پہننے کا رواج شیروں کے حملے سے خود کو بچانے کے لیے شروع کیا گیا تھا، یہاں تک کہ یہ کیان قبیلے کی روایتی ثقافت بن گیا۔ ناظرین، یہ پورا قبیلہ ہی سیاحت کے لیے آئے ان لوگوں میں سب سے زیادہ معروف ہے جو ان کی طرز زندگی کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کیان قبیلے کی خواتین یہ پیتل کی کنڈلی نما انگوٹھی 5 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی گردن میں پہن لیتی ہیں، جو پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی گردن کو ناقابل فہم لمبائی تک پھیلا دیتی ہے۔
اس لیے ان خواتین کو زرافہ خواتین یعنی لمبی گردن والی عورتوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سونے کی کنڈلی دار انگوٹھی پہننے کی وجہ سے ان کی کالر کی ہڈی خراب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ لمبی گردن ظاہر ہوتی ہے، اور برسوں تک ان کی گردن لمبی کرنے کے لیے مزید کنڈلیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ پچھلی کچھ دہائیوں سے کیان قبیلے کی خواتین نے سونے کی انگوٹھی پہننا بند کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری بچیوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا نظر آیا ہے۔ کیان خواتین تھائی لینڈ میں مہاجر ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے بھی سونے کی انگوٹھی پہنتی ہیں تاکہ وہ کچھ رقم کما سکیں، اور کچھ لوگ اسے کیان ثقافت کے اظہار کے طور پر اور اسے زندہ رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیے گا۔